عشرہ محرم الحرام میں حضور کے اہل بیت ہر ایک بندے کے دل دماغ کے اندر مستحضر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات دوسرے سٹیپ پر ہے کہ وہ اہل بیت اعظام کو ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے مانیں، یا اللہ نے جو ان کو عظمتیں، سعادتیں اور خوشبختیاں دی ہیں ان سے گریزاں ہو کر ان کو یاد کرتا رہے، لیکن اہل بیت کا تذکرہ ہر عام و خاص کے ہاں شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ اپنی لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی ہر ناپاکی کو دور کر دیا ہے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب اجلا ستھرا پاک صاف اور عمدہ طہارت کا پیکر بنا دیا ہے۔ حضور کے اہل بیت ہر رجس، ہر آلائش، ہر ناپاکی سے مصفہ، مزکہ اور مطہر ہیں، اور اللہ نے اس صفائی، ستھرائی اور پاکی اور طہارت کا اہتمام فرمایا ہے۔ دیکھیں ایک عام سی بات ہے لنک کرنے کے لیے کہ مجھے آپ کو یہ تاکید کی گئی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ کہ لوگوں اپنے کپڑے صاف رکھو۔ اللہ پاک پاکی والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے عمومی اصول بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ طبقہ، ایک وہ جماعت اور حضور کے گھر والے ہیں کہ جن کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ طہارت کے منصب پر فائز ہیں، یہ طہارت والے ہیں، ان کو اللہ نے طاہر بنا دیا ہے۔ تو جب اللہ نے اہل بیت اعظام کی طہارت کا فیصلہ فرمایا، اعلان کر دیا، تو کیا کوئی آلائش، کوئی غیر مناسب بات، کوئی کسی قسم کی ناپاکی ان کو لاحق ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں مختلف قسم کی ڈھیروں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے تمہیں اسلام دیا، اللہ نے تمہیں ایمان دیا، اللہ نے تمہیں بے شمار دنیا کے اعتبار سے نعمتیں دے دیں، اپنے محبوب رحمت للعالمین وہ تمہارے اندر مبعوث کر دیے۔ یہ وہ تمام امور ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ کا شکر میرے اور آپ کے ذمے ہے، اللہ کی محبت میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ نے نعمتیں کی، اس پر اللہ کی محبت، اور حضور نے فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا وَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور لوگوں میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ اب دیکھیں کڑی بن گئی، کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب فارمولہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھی سادھی بات۔ اور اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ محبت اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، میرے ساتھ محبت اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت میری وجہ سے کرو۔ تو اگر یہ تین محبتیں میرے اور آپ کے من کے اندر موجزن ہو گئیں
تو سمجھ لو کہ میرے اور آپ کا عمل بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ اصل میں محبت ہوتی ہی وہی ہے جو بندے کو، محب کو محبوب کے رنگ میں ڈھال دیتی ہے، اور جو محبت محب کو محبوب کے بارے میں باخبر ہی نہ رکھے، محبوب کے بارے میں ہاؤ ناؤ ہی نہ بتائے، محبوب کے معمولات کے بارے میں ہی نہ بتائے، محبوب کس شے سے راضی ہوتا ہے اس بارے میں ہی بندے کی تگ و دو کوشش نہ ہو، تو پھر وہ محبت نہیں ہے، وہ صرف نام ہے کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ سچی محبت محب کو محبوب کے رنگ میں ڈھال دیتی ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ سچی محبت، سچی لگن، سچا شوق جو ہے بندے کو اس محبوب شے یا محبوب چیز کے رنگ میں ڈھال دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا نا کہ میرے ساتھ محبت کرو، میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو۔ کیوں؟ کہ اس بنا پر تمہاری کامیابی ہے، اس بنا پر تمہاری بخشش ہے، اس بنا پر تمہاری دینداری ہے۔ اور اگر میں اور آپ حضور سے، حضور کے اہل بیت سے محبت ہی نہ رکھ سکیں، یا یوں ہی بے خبر پھرتے رہیں اور کہیں کہ یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، یہ فلاں کا مسئلہ ہے، نہ بابا، نہ بھائی، یہ سوچ وہ ہے جو مجھے اور آپ کو بے عمل کر دے گی۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جس کی بنا پر عین ممکن ہے کہ مجھے اور آپ کو محشر کے روز شرمندگی اختیار کرنا پڑے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے حق، دوسری طرف ہے باطل۔ دور موجود میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ایک طرف فلاں رشتہ دار ہے، دوسری طرف فلاں رشتہ دار ہے، ایک طرف فلاں پارٹی ہے، دوسری طرف فلاں پارٹی ہے، ہم نیوٹرل ہیں۔ بھائی یہ نیوٹرل اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہمیں تو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سراسر سنگ ہو جا۔ ہم یا موم بنے یا سنگ بنے، ہم یا حق کے ساتھ ہو جائیں یا باطل کے ساتھ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، بھائی یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر تم دین کے سپاہیوں سے، دین کے محافظوں سے بے خبر ہو تو مطلب یہ کہ تم بھی بے دین ہو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کی آبیاری کس نے کی ہے، دین کی بقا کس نے کی ہے، دین کو سہارا کس نے دیا ہے، دین کی آبیاری کے اندر کس کس کا لہو شامل ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بیگانہ ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ وہ اسلام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ماننے والوں ان کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کا تذکرہ یاد رکھو۔ اب قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے ہیں۔ تو کیا اللہ نے ان کے تذکرے قرآن پاک میں صرف ثواب کی نیت سے نازل کر دیے ہیں؟ اللہ نے ان کے تذکرے اپنی کتاب کے اندر اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ تم ان کا ذکر خیر کرو کہ ہم ان کی کوششوں اور کاوشوں کے معترف ہوں، ان کی محنت کو مانیں، ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، کسی اور کا کیا کام ہے، ہم کسی کو نہیں مان سکتے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی اہل بیت کے بارے میں تاکید فرما دی کہ لوگوں میرے اہل بیت کو نہ چھوڑنا، لوگوں قرآن کو نہ چھوڑنا، لوگوں یہ قیامت تک کے لیے اکٹھے رہیں گے، تو یہ دوستو حضور کی اہل بیت کا ذکر خیر، ان کی تعظیم، ان کی قدر، عزت و منزلت اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ اصل ایمان اور روح ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، ان اول اربعۃ یدخلون الجنہ، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو 4 لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ انا، میں ہوں گا۔ اللہ پاک جنت میں اذن دخول جسے عطا فرمائے گا وہ پہلے نمبر پر میں ہوں گا، وَأَنْتَ، اور علی تو ہوگا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسین اور حسن ہوگا۔
وَذَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، اور جو ہماری اولاد ہوگی نا وہ ہمارے پیچھے ہوگی، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا، اور جو ہماری بیویاں ہوں گی وہ ان کے پیچھے ہوں گی، وَشِيعَتُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا، اور جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے، جو ہمارے اصل خیر خواہ ہوں گے وہ ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اللہ پاک آپ کو جنت عطا فرمائے گا اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر جہاں پر ان پنج تن پاک کا تذکرہ خیر ہے، وہیں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے سچے چاہنے والوں کا بھی تذکرہ ہے اور آپ کی ازواج مطہرات کا بھی تذکرہ ہے۔ اب اس حدیث پاک کو کوئی بندہ کہے کہ حضور اور حضرت علی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی امی جان کے بارے میں، اماں جی محترمہ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ وہ تو حق پر نہیں تھی، وہ تو سچی نہیں تھی، ان کی یہ خطا تھی، یہ میرا اور آپ کا منصب نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں یہ روا ہی نہیں ہے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کریں۔ اللہ پاک اصل احکم الحاکمین ہے، اللہ پاک ہی نے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے، اسی کا حکم چلنے والا ہے۔ میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچیں؟ ہم اگر کسی ہمسایہ، کوئی رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، کہ لوگوں جو لوگ تم سے جدا ہو جائیں نا، فوت ہو جائیں، ان کی اچھی باتیں یاد کیا کرو، ان کی غلط کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں، ان کی برائیاں نہ بیان کیا کرو۔ عام بندہ، عام جس کو کوئی نہیں سمجھنے کے بڑوں کے ساتھ تقابل ہی نہیں ہے، کوئی عام بندہ فوت ہو جائے، اس کا عمل کبھی، اس کا عمل مسیء، برا کام میں اور آپ بولنے کے، بیان کرنے کے روا نہیں ہے۔ کجا یہ کہ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، کجا یہ کہ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی، کجا یہ جو حضور کے رفیق اور ساتھی رہے، ہم ان کے بارے میں زبانیں دراز کرتے رہے، یہ میرے اور آپ کے لیے کبھی بھی روا نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان بڑوں کا ذکر خیر ہمیشہ خوش اسلوبی سے، بڑے دل کے ساتھ، بڑے جگرے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے مشن راہ ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے میرے اور آپ کے لیے دین کی آبیاری کی ہے، دین کو فراہم کیا ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اسلام مشکل ہے۔ ہم گھر سے اٹھ کر مسجد میں آ گئے ہیں، کسی نے روکا؟ مسجد میں وضو خانے کی سہولت ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، تسلی سے بیٹھے ہیں۔ آج کوئی بندہ یہ نہیں کہ اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، اور بھائی اصل اسلام تو وہ تھا جب کہتے تھے اللہ اکبر تلوار لوگ نکال دیتے تھے، جب ہاتھ باندھتے تھے تو لوگ اوپر سے تان اور سیٹیاں اور باجے بجانا شروع کر دیتے تھے، سجدے میں جاتے تھے تو اوپر سے آلائشیں گندگی ڈال دی جاتی تھی، اور جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے تو کوئی کسی روح کے اندر آگے سے دیوار کھڑی کر دیتا تھا۔ دیکھیں مجھے اور آپ کو کبھی دین پر عمل کرتے ہوئے زخمی کیا گیا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے جسم سے کبھی لہو اس بات پر بہا ہے کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ بھائی نماز پڑھ لو، میں نے کسی کو کہا ہو کہ بھائی اللہ ایک ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نواسہ رسول نے کتنی قربانیاں جھیلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لوگوں کہا کہ اللہ ایک ہے، لوگوں نے شرارتی بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ پر کنکر پتھر پھینکے گئے، آپ اتنے زخمی ہو گئے، آپ کا اتنا لہو بہہ گیا کہ آپ کے جوتے مبارک جو تھے وہ بھر گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی باری آئی، لا الہ الا اللہ کی پاسداری کے لیے شہر مکہ چھوڑا، مدینہ شریف چھوڑا، پہنچے کہ بھائی یہ دینی تعلیمات نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ غیر دین ہے، یہ دین کی مخالف باتیں ہیں، یہ دین کا خلاف ہے تمہارا کام۔ لیکن اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے۔
ہمارے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فارسی کی ایک ربائی لکھی ہے، کمال ربائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصلی بادشاہ اور شہنشاہ میرا امام حسین ہے، دین بھی امام حسین ہے، اور دین کی پناہ، دین کی حفاظت کرنے والا وہ بھی امام حسین ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، کہتے ہیں کہ سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا یزید پلید کے ہاتھ میں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا حقہ کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھ دی۔ وہ جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، مکمل ہوا، اور آپ کی مثال ظاہری کے بعد دین اسلام پر جب گھٹائیں منڈلانے لگی تو امام عالی مقام نے اپنی جان کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اقارب کا نذرانہ پیش کر کے اس دین کی بقا کا ذمہ اپنے لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، یہ کربلا، یہ قتل حسین، یہ یزیدی نظام، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی مرتے دم تک کے لیے ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے بھی جب جھوٹ، جب باطل، جب بے دینی آتی ہے تو حسینی کردار یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو روکیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے بول کے روک لیں۔ اگر ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، زبان کے اندر بھی طاقت اور اخلاقی بلندی نہیں ہے، تو دل کے اندر اس برائی کو برائی جانے تو میں اور آپ محفوظ ہیں، اور کہیں کہ نہیں یار یہ چلتا ہے کامی میں، تو یہ بے دینی ہے۔ یہ وہ یزیدی نقش قدم ہے جس پر وہ کہتا تھا کہ بھائی آپ وہاں رہیں، آپ تسبیح پھیرتے رہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں یہ کام ہونے دے بے دینی والے۔ تو ایسا کرنا میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ ہمیشہ سچ کے، حق کے علم بردار بنے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔